بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید بن عمیر مشہور تابعی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی۔ ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کے دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت رہتی تھی جو کہ بہت حسین و جمیل تھی۔ وہ شادی شدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ یہ حسن بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ بڑے بڑے بہادر پہلوان اور سورما اس کے ایک انداز غلط نگاہ کے وار سے ڈھیر ہو کر تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ بہادر جو کسی کے وارے میں نہیں آتا، بسا اوقات حسن کی ایک بھولی نظر سے اس کے قلب و جگر کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ خاتون ایک دن آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی، کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک شخص ایسا ہے۔ کہنے لگی، وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، وہ عبید بن عمیر ہے۔ اسے شرارت سوچی، کہنے لگی، آپ مجھے اجازت دیں، میں ابھی انہیں اسیر محبت بنا دیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، اجازت ہے۔ وہ عبید بن عمیر کے پاس آئی، کہا، مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ عبید بن عمیر مسجد حرام کے ایک گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب ہٹا دیا اور اس کا چاند سا چہرہ قیامت ڈھانے لگا۔ عبید نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، خدا کی بندی، اللہ سے ڈر۔ کہنے لگی، میں آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں، آپ میرے متعلق غور کریں۔ دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ عبید بن عمیر اس کے جھانسے میں آنے والے نہیں تھے۔ عبید نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے صحیح اور درست جوابات دیے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ فرمایا، اگر موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے تو اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ پھر فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے اعمال نامے کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں میں، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ فرمایا، پل صراط کو عبور کرتے ہوئے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، درست جواب ہے۔ پھر پوچھا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال و جواب کے لیے جس وقت تو کھڑی ہو، اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، درست جواب ہے۔ اس کے بعد اس کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ چنانچہ وہ گھر لوٹ گئی تو اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی۔ دنیاوی لذتیں اور شوخیاں اس کو بے حقیقت معلوم ہونے لگیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، مرد اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اور اس کے بعد نماز روزہ اور عبادت میں مشغول ہو کر ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی۔ اس کا آزاد منش شوہر اس کی حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا، مجھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لیے بیوی بھیجنے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ اس نے تو میری بیوی بگاڑ کر رکھ دی۔ پہلے تو ہماری ہر رات شب زفاف تھی، اب اس کی ہر شب شب عبادت بن گئی ہے۔ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر راہبہ بن چکی ہے۔ واقعتاً مومن کی نگاہ ایمان افروز سے بسا اوقات دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے اور عقل و خرد کی شوخی و مستی جلوہ ایمان کے سامنے دم توڑنے لگتی ہے۔ اللہ ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔